یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ رجب کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ اسی عظیم معجزہ کے اوپر چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا معجزہ معراج بچپن سے ہم اس کو سنتے آئے ہیں اور اس کے بہت سارے واقعات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، مگر ہمیں غور کرنا ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو یہ معجزہ عطا فرمایا تو اس وقت حالات کیا تھے۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، حضور علیہ السلام کو آپ کی برادری کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ مکے والوں نے آپس میں اس بات کے اوپر اکٹھ کیا کہ جو مسلمانوں کے نبی کا ساتھ دے گا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم ان کو نہ رشتہ دیں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے، نہ ان سے بولیں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ ہمارا کوئی بندہ ان کے پاس جائے گا، نہ ان کا بندہ ہمارے پاس آئے گا۔ گویا انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاشی مقاطعہ کر دیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا پورا خاندان اور پورا شہر کہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا اور آپ کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیں تو کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو شیب ابی طالب میں حضور کو اور ان کے خاندان والوں کو محصور کیا گیا، تو ایک دن، ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ 3 سال تک مسلسل حضور کو اس گھاٹی کے اندر رکھا گیا، اور حالات اتنے مشکل تھے کہ کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو حضور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں تو دین ملا ہے مفت میں، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں، دین کا احساس نہیں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جب کبھی درختوں کے پتے بھی نہ ملتے تو چمڑے کو ابال کر پانی میں بھگو کر نرم کر کر کے حضور اس کو کھایا کرتے تھے۔ بھلا چمڑا بھی کسی نے کھایا ہے، مگر قربان جائیں اس مدینے والے آقا کے اوپر، اس نے اس امت تک دین پہنچانے کے لیے کبھی درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا ہے اور کبھی چمڑے کو نرم کر کے کھا کے گزارا کیا ہے۔ 3 سال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا، حضور اس جگہ سے باہر تشریف لائے تو حضور سخت پریشان تھے، سخت حضور غم کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ حضور نے سوچا کہ مکے والے تو کلمہ نہیں پڑھ رہے، چلو مکے سے باہر کے جو لوگ ہیں
ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور حضور اس مقصد کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ مکے سے باہر نکل کے حضور نے کس شہر کا سفر کیا ہے؟ شہر طائف کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہر طائف میں میرے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ حضور نے جب ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، میرا دین قبول کرو، تو آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ کچھ لوگ بولے اور کہنے لگے معاذ اللہ معاذ اللہ، اے محمد، اللہ کو نبی بنانے کے لیے تیرے جیسا بندہ ملا تھا، تیرے پاس تو گھر بھی نہیں، دولت بھی نہیں، تیرے پاس تو نوکر چاکر بھی نہیں، دیکھ میرا گھر بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، تو اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو میں نبی بنتا، اللہ نے تم کو نبی کیوں بنایا ہے؟ آپ غور کریں یہ کتنے خطرناک جملے ہیں، کتنے سخت جملے ہیں جو اللہ کے نبی نے شہر طائف میں سن کے برداشت کی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب حضور وہاں سے نکلتے ہیں ان کے یہ سخت جواب سن کے، تو حالت کیا ہوتی ہے کہ طائف کے لوگ اپنے آوارہ لڑکوں کو، اوباش اور بدماش لڑکوں کو وہ پتھر دے کر حضور کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ حضور کے نرم و نازک جسم کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، حضور کے پاؤں کا نشانہ باندھ کے پتھر پھینکتے، حضور اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتے، بایاں پاؤں نیچے ہوتا، پھر وہ بائیں پاؤں کے اوپر پتھر مارتے، حضور دایاں پاؤں نیچے رکھتے اور پھر بایاں پاؤں اٹھا لیتے، پھر وہ دائیں پاؤں کے اوپر مارتے، حضور تھک ہار کے بیٹھ جاتے۔ جب حضور بیٹھتے تو کچھ لڑکے آتے، وہ آ کر حضور کو کندھوں سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ جب حضور پھر چلنا شروع کرتے وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر حضور نے کھائے ہیں اس امت تک دین پہنچانے کے لیے۔ ساتھ جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے کپڑے بھی خون سے بھر گئے ہیں، اور حضور کے نالین، حضور کے جوتے مبارک وہ بھی خون سے سرخ ہو چکے ہیں۔ کتنے دکھ اٹھائے حضور نے۔ اور اس وقت جب ہواؤں کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر اجازت مانگتا ہے، حضور اجازت دیں ان کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، تو حضور ایک ہی جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، میں ان کے لیے کیسے بد دعا کروں؟ میں زحمت بن کے تو نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں کیسے ان کے لیے بد دعا کروں؟ جب حضور وہاں سے نکلے، وہ بھی ایک غم کی کیفیت تھی، غمگین تھے حضور، سخت پریشان تھے۔ واپس مکے آئے، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب چچا کے جانے کا کتنا دکھ تھا حضور کو۔ حضرت علی شیر خدا کے والد تھے جناب ابو طالب، بچپن سے حضور کو پالا پوسا تھا، بچپن سے حضور کی پرورش کی تھی، اور کبھی باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی تھی۔ جب بھی مکے کے لوگ مخالفت کے اوپر اترتے تو جناب ابو طالب حضور کا دفاع کرنے کے لیے حضور کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑے ہو جاتے۔ جتنی حضور کو اذیتیں مکے والے دینے کی کوشش کرتے، جناب ابو طالب اپنی ذات کے اوپر سب کچھ برداشت کر لیتے تھے، مگر اپنے بھتیجے کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو حضور کا غم اور زیادہ ہو گیا کہ ایک چچا کا سہارا تھا دنیا میں، وہ بھی رخصت ہو گیا، اور چند ہی دن گزرے تھے چچا کے انتقال کو کہ حضور کی وفادار بیوی جن کے اوپر رب بھی اپنا سلام نازل کرتا ہے،
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی چند دن کے بعد اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں۔ اب باہر سے حضور کو جو تکلیفیں پہنچتی، آپ کے چچا اس کا دفاع کرتے، اور گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کی بیوی حوصلہ آپ کو دیتی۔ چچا بھی رخصت ہو گئے، بیوی بھی رخصت ہو گئی تو حضور خاموش ہو گئے، حضور کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اتنا دکھ پہنچا حضور کو، اتنے غمگین ہوئے، اللہ کی رضا کے اوپر صبر کرتے ہوئے حضور خاموش ہو گئے، لیکن پریشان تھے۔ تو اللہ نے جب اپنے حبیب کو پریشان دیکھا، اور پریشان کیوں ہوئے حضور؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ غور کیجئے میری ان باتوں کی طرف، حضور کیوں پریشان ہوئے؟ پہلا امتحان، 3 سال تک حضور شیب ابی طالب میں محصور رہے اور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے رہے۔ پھر شہر طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ پھر حضور کے چچا رخصت ہوئے، پھر حضور کی بیوی رخصت ہوئی، تو پے در پہ جب یہ دکھ پہنچے، یہ صدمے حضور کو پہنچے، حضور سخت پریشان ہوئے۔ اللہ سے اپنے حبیب کا یہ دکھ دیکھا نہ گیا۔ اللہ نے جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ، میرا حبیب بڑا پریشان ہے، میں اپنے حبیب کو معجزہ معراج دینا چاہتا ہوں، جاؤ میرے حبیب کو بنا سنوار کے میرے پاس لے آؤ، میں اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی عطا کروں گا اور اپنے حبیب کو معجزہ معراج بھی عطا فرما دوں گا۔ تو حضور کو جب معراج کا معجزہ ملا ہے تو اس کے پیچھے یہ حالات تھے۔ اور حضور دیکھیں، مجھے کوئی غم پہنچے دنیا میں تو مجھے سہارا دینے والے میرا دوست ہوگا، میرا رشتہ دار ہوگا، میرے عزیز ہوں گے۔ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی غم ملے تو آپ کا والد سہارا دے گا، دوست سہارا دیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو سہارا دیں گے۔ مگر دیکھیں اللہ کے نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، جب حضور کو دنیا کے یہ دکھ پہنچتے ہیں تو حضور کو سہارا دنیا میں سے کسی نے نہیں، بلکہ خود رب اپنے پاس بلا کے اپنے حبیب کو اپنا سہارا عطا فرمانا۔ کیا شان ہے اللہ کے نبی کی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اللہ نے اس آیت میں حضور کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے، اور حضور کا یہ جو سفر ہوا ہے، یہ سفر کرایا بھی اللہ نے ہے، اور اس سفر کو بیان بھی اللہ فرما رہا ہے۔ کیا میں نے کہا کہ حضور نے یہ جو سفر کیا ہے، یہ سفر کس نے کرایا ہے؟ بولیں کس نے؟ اللہ نے۔ اور قرآن کے اندر حضور کے اس سفر کا بیان وہ بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اس سے بھی حضور کی شان ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں چند لوگ اگر کسی سفر پہ نکلیں تو واپسی کے اوپر جو سب سے چھوٹا بندہ ہوگا نا، وہ اس سفر کا حال بیان کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم یورپ کے سفر پہ نکلے، 2-4 ہفتے دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے وزیر، اس کے سیکٹری بیان کریں گے کہ وزیر اعظم پہلے اس سے ملا، پھر اس سے ملا، یہاں پہ گیا، یہاں پہ گیا۔ یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ بڑے منصب والا اپنا واقعہ نہیں بیان کرتا، بلکہ کون کرتا ہے؟ چھوٹے منصب والا۔ استاد سفر کر کے آئے تو اس کا حال شاگرد بیان کرے گا، کسی کا پیر اور مرشد سفر کر کے آئے تو اس کا حال اس کا مرید بیان کرے گا۔ مگر غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ چھوٹے منصب والا بڑے منصب والے کے سفر کو بیان کرتا ہے، مگر حضور کی عظمت یہ ہے کہ یہاں معراج کی رات سفر تو بندہ کر رہا ہے، اور اس سفر کا بیان
کسی تابعی یا کسی صحابی نے نہیں کیا، سفر حضور نے کیا ہے اور اس سفر کا بیان کیا ہے تو رب رحمان نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کتنی شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اور دیکھیں اس آیت میں 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں ایک دعویٰ ہے، دوسرا اس کی دلیل ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ایک دعویٰ ہے اور دوسرا اس دعوے کی دلیل ہے۔ اور دلیل جتنی پکی ہوتی ہے نا، دعویٰ بھی اتنا ہی پکا ہوتا ہے۔ اور دلیل جتنی کمزور ہو، گواہی جتنی کمزور ہو، شہادت جتنی کمزور ہو، دعویٰ بھی اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور دوسرا اس دعوے کی دلیل بیان کی ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے میری ذات۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولیں، پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا، لوگوں میں پاک ہوں، لوگوں میں پاک ہوں۔ ہم نے عرض کی ہاتھ باندھ کے، اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہم مانتے ہیں، بلا دلیل مانتے ہیں تو پاک ہے، مگر اے باری تعالیٰ تیرے اس دعوے کی کوئی دلیل کسی کو بتانی ہو تو کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا آگے پڑھو، میں نے دلیل بیان کر دی۔ مولا کیا دلیل ہے؟ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے، فرمایا میں پاک ہوں کیونکہ میں وہ ہوں جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو معراج کا سفر عطا فرما دیا۔ دیکھیں ڈاکٹر عبد القدیر دعویٰ کرے میں سائنسدان ہوں، آپ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایٹم بم بنایا ہے، تو دلیل مضبوط ہے نا، دلیل مضبوط ہے تو دعویٰ بھی مضبوط ہے۔ دلیل مضبوط، دعویٰ مضبوط۔ کوئی شخص کہے جی میں سب سے بڑا مستری ہوں، ہم نے کہا یار تو نے دعویٰ بڑا کیا ہے، ذرا دلیل بھی بڑی دو۔ وہ کہے گا میں اتنا بڑا مستری ہوں، لاہور کا مینار پاکستان میں نے بنایا ہے، تو آپ اس کی دلیل مان لیں گے، دعویٰ بھی مان لیں گے۔ دلیل مضبوط تو دعویٰ بھی، جی دلیل کمزور تو دعویٰ بھی۔ اب اللہ نے اس آیت میں دعویٰ کیا میں پاک ہوں، میں کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ مولا دلیل کیا ہے تیرے پاک ہونے کی؟ تو اس آیت میں اللہ نے یہ دلیل نہیں دی، یہ نہیں کہا اللہ نے میں پاک ہوں اس لیے کہ میں نے سورج کو پیدا کیا، باقی آیتوں میں ذکر ہے مگر اس آیت میں ذکر نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پاک ہوں اس لیے کہ میں نے سورج کو بنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں پاک ہوں اس لیے کہ میں نے سورج کو بنایا، میں پاک ہوں اس لیے کہ میں نے زمین کو بنایا، میں پاک ہوں اس لیے کہ میں نے آسمان کو بنایا، یہ دلیل نہیں دی اللہ نے، بلکہ فرمایا میں پاک ہوں، اور میرے پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے کملی والے آقا محبوب کو میں نے معراج کا معجزہ عطا فرما دیا۔ تو حضور کا معجزہ معراج اللہ کے سبحان ہونے کی دلیل بن رہا ہے۔ اس آیت کے اندر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کس وقت لے گئی؟ لیلاً، رات کے وقت۔ حضور کو یہ جو سیر کرائی اللہ نے ساتوں آسمانوں کی، یہ کس وقت کرائی ہے؟ سارے بولیں کس وقت؟ رات کے وقت۔ دن کے وقت یہ سیر نہیں ہوئی بلکہ کس وقت ہوئی ہے؟ اب آپ کے دل میں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ سیر کا مزہ تو دن میں ہے، رات کے وقت تو اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف تاریکی ہوتی ہے، رات کے وقت کیا مزہ ہے سیر کرنے کا؟ آپ مری جائیں، وہاں آپ کا دوست ہو، رات کے 2 بجے وہ آپ کو جگا کے بولے اٹھو یار میں تمہیں مری کی سیر کرواؤں، تو آپ کیا کہیں گے؟ او بھائی رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، میں اس تاریکی میں کیا سیر کروں گا، صبح تو ہو لینے دو، صبح کا انتظار تو کرو نا۔ یا آپ کراچی چلے جائیں، رات کا 1 بجا ہو، 2-3 بجے ہو، دوست بولے اٹھو یار تمہیں کلفٹن کی سیر کرواؤں، تو آپ بولیں گے خدا کا واسطہ ہے، رات کے وقت کون سیر کرتا ہے، صبح تو ہو لینے دو۔ تو اب یہاں بھی سوال پیدا ہوا، اے باری تعالیٰ
تو نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، معجزہ معراج عطا فرمایا، تو نے رات کا وقت کیوں منتخب کیا؟ سیر تو دن کے وقت ہونی چاہیے تھی، جب روشنی پھیلی ہو، سورج نکلا ہو، ہر طرف اجالا پھیلا ہو۔ اے باری تعالیٰ، تو نے سیر رات کے وقت کیوں کرائی، دن کے وقت کیوں نہیں کرائی؟ تو مفسرین نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ مفسرین کہتے ہیں لوگو، اللہ نے رات کا وقت سفر معراج کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے، اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو، سورج کے تم محتاج ہو، سورج کی روشنی کے تم محتاج ہو، سورج نکلنے کے تم محتاج ہو، مگر میں نے اپنے حبیب کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، میرا حبیب نہ سورج کا محتاج ہے، نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، نہ میرا حبیب دن کا محتاج ہے، نہ دن کے اجالے کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب کو سراجم منیرہ کا لفظ عطا فرمایا ہے، میں نے اپنے حبیب کو سراپا نور بنایا ہے۔ میرا حبیب نہ سورج کی روشنی کا محتاج، نہ دن کے اجالے کا محتاج، نہ چاند کی چمک کا محتاج، میں نے اپنے حبیب کو نور عطا کیا ہے، اور میرا حبیب اپنے نور کی روشنی میں معراج کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ میرا حبیب سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا ہے، معجزہ معراج، اس میں حضور کی کئی شانوں کا بیان ہے، کئی شانوں کا اس کے اندر بیان ہے۔ اور دیکھیں، غور کریں، جہاں تک آدمی کی حکومت ہوتی ہے نا، وہاں تک آدمی کا اختیار چلتا ہے، اس سے باہر نہیں چلتا۔ مثال میں عرض کرتا ہوں تو بات مزید سمجھ آئے گی۔ ایک یونین کونسل کا ناظم ہے یا چیئرمین ہے، اس کا اختیار صرف اپنی یوسی تک ہے، اپنی یونین کونسل تک اس کا اختیار چلے گا، باہر نہیں چل سکتا۔ یا تحصیل کا ناظم ہے، تحصیل وزیر آباد کا ناظم ہے، اس کا اختیار تحصیل کاموں کی پہ نہیں چلے گا، یا تحصیل حافظ آباد پہ نہیں چلے گا، اس کا اختیار صرف تحصیل وزیر آباد پہ چلے گا۔ اور اس سے بڑا اختیار جو ضلع کا ناظم ہوتا ہے، اس کا اختیار صرف ضلع میں چلتا ہے۔ اس سے بھی اگلی مثال دے دیں، ایم پی اے، ایم این اے، یا وزیر ہے، یا گورنر ہے، یا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا اختیار وہاں تک چلے گا جہاں تک ان کی کیا ہوگی؟ حکومت ہوگی۔ جہاں تک ان کی کیا ہوگی؟ بولیں، کیا ہوگی؟ حکومت ہوگی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور کو کہاں کہاں کی سیر کروائی، کہاں کہاں کی سیر کروائی، اور غور کریں اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں کہاں کی حکومت عطا فرمائی، کہاں کہاں کی بادشاہی عطا فرمائی۔ مکہ سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، حضور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں کھڑے ہو کے آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کبھی حضرت موسیٰ کی قبر سے حضور ہو کے گزرتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پہ حضور جاتے ہیں، کبھی حضرت شعیب کی سرزمین مدین میں حضور جاتے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ پہ آ کے سارے نبیوں کی امامت کرتے ہیں، پھر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، پھر کعبہ قوسین، اور پھر حضور واپس آتے ہیں۔ تو اس دنیا سے نکل کر اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے آسمانوں پہ بلایا، پھر سدرہ پہ، پھر عرش معلیٰ پہ، پھر کعبہ قوسین پہ، پھر دنا فتدلی کی تنہائیوں پہ بلایا، اور دنیا والوں کو یہ بتایا، اے دنیا والوں، میرا حبیب صرف مکے کا نبی بن کے نہیں آیا، میرا حبیب صرف مدینے کا نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ میرا حبیب نباتات کا بھی نبی ہے، جمادات کا بھی نبی ہے، حیوانات کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، میرا حبیب زمین والوں کا بھی نبی ہے، آسمان والوں کا بھی نبی ہے، میرا حبیب آسمان کے فرشتوں کا بھی نبی ہے۔ الغرض معجزہ معراج سے
ہمیں حضور کی یہ عظمت پتہ چلتی ہے کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کا سکہ چل رہا ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا سکہ چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو جہاں تک کسی کی حکومت ہے وہاں تک اس کا اختیار چلتا ہے، اور حضور کی حکومت نہ صرف زمین پہ آسمانوں کے اوپر بھی ہے۔ اور آسمانوں کے اوپر حضور کی حکومت کس طرح ہے؟ ایک صحابی آئے اور عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا کی، سخت دھوپ تھی مدینہ کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے بارش کی دعا کی، ابھی دعا مانگ کے ہاتھ نیچے نہیں کیے اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو نہیں پہنچے تھے، ابھی رستے میں تھے کہ ہمارے کپڑے، اتنی بارش ہوئی کہ ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے، اور اس دن سے لے کے اگلے دن تک پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوئی، مسلسل بارش ہوئی، بارش رکتی نہیں تھی۔ رکے کیسے؟ اس لیے کہ بارش مانگی کس نے ہے؟ اللہ کے حبیب نے بارش مانگی ہے، تو مانگی اللہ کے حبیب نے، رک کیسے سکتی تھی؟ ایک ہفتے بعد پھر وہی سائل، پھر وہی صحابی آئے اور عرض کی حضور اب دعا کریں بارش تھم جائے، اب تو ہمارے مکان گرنے لگے، اب تو پانی پانی، اب تو جل تھل ہو گیا، اب تو ہمارے درخت بھی پانی میں گرنے لگے، حضور دعا کریں۔ تو حدیث کہتی ہے اب حضور نے دعا نہیں کی، حضور نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اور اس طرح حضور نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو گھمایا اور گھما کر کہا اے بارش ہمارے اوپر نہ برس بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں برس۔ تو جیسے جیسے حضور انگلی گھماتے جاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ویسے ویسے برستے ہوئے بادل اس جگہ سے منتقل ہو کر دوسرے علاقوں میں جا کے چلے جاتے تھے۔ تو حضور کے سفر معراج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف دنیا میں حضور کی حکومت ہے بلکہ آسمانوں کے اوپر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو حکومت عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے عرض کی تھی نا رب کی بارگاہ میں، کیا کہا تھا؟ اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے رب ذوالجلال کی طرف سے کیا جواب آیا تھا؟ قرآن پاک اٹھائیں 9واں سپارہ، اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا اللہ کے اس کلام کے ترجمے کے اوپر۔ حضرت موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ اے باری تعالیٰ میں تجھے بولے جی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ براہ راست تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں میں اپنی تجلی کا عکس اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا اور تو نے اس کو دیکھ لیا تو پھر تو اس قابل ہو جائے گا کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ تو قرآن پڑھیں، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تھا؟ پہاڑ ٹوٹ کے بکھر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کی حالت کیا ہوئی؟ قرآن فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کر حضرت موسیٰ زمین کے اوپر گر گئے، حالانکہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنی ذاتی تجلی کو نہیں ڈالا، اپنی صفاتی تجلی کو ڈالا۔ ان دو لفظوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنی ذاتی تجلی نہیں ڈالی بلکہ کون سی تجلی ڈالی؟ صفاتی تجلی۔ اور حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں کتنی چمک پیدا ہوئی، کتنی بصارت پیدا ہوئی، کالی رات، کالا پتھر، اور کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی کیڑی کو حضرت موسیٰ قریب ہو کے نہیں 10 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے۔
ہماری آنکھوں کی چمک اتنی ہے، ہم تو دن کی روشنی میں سفید رنگ کے سنگے مر کے پتھر کے اوپر بھی ہم چلنے والی کیڑی کو بعض اوقات نہیں دیکھ پاتے، مگر ادھر کیا ہے، رات کا وقت ہے، اور رات بھی چوندویں کی نہیں، کالی رات ہے، اور پتھر بھی کون سا ہے، کالا ہے، اور اس پتھر کے اوپر جو کیڑی چل رہی ہے اس کا رنگ بھی کون سا ہے، کالا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں بصارت اتنی آتی ہے کہ اس کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی کیڑی کو 10 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں یہ روشنی، یہ بصارت، یہ چمک کیسے آئی ہے؟ آپ نے اللہ کی ذات کو براہ راست نہیں دیکھا، اللہ کی صفات کو بھی براہ راست نہیں دیکھا، اس صفات کا ایک عکس پہاڑ کے اوپر پڑا، پہاڑ کو دیکھا تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ ہے حضرت موسیٰ کی شان۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ رب کی صفاتی تجلی کا عکس دیکھتے ہیں تو آنکھیں اتنی روشن ہو جاتی ہیں۔ تو معراج کی رات حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے جیسے اللہ کی شان کے لائق تھا اللہ کی ذات کا دیدار کیا۔ لوگوں، جس نے صفاتی تجلی کو دیکھا اس کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئیں، تو جس نبی نے اپنی آنکھوں سے رب کی ذات کو دیکھا، غور کرو اللہ نے اس نبی کی آنکھوں کو کتنی چمک عطا فرمائی ہوگی، اللہ نے اس نبی کی آنکھوں کو کتنی بصارت عطا فرمائی ہوگی۔ اور حدیث سننے حضور کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی تھی، کہاں تک حضور کی آنکھیں کام کرتی تھی۔ صحائح ستہ کی حدیث ہے، صحائح ستہ کی حدیث، حضور نے فرمایا قرب قیامت، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا دجال نکلے گا اپنا فتنہ برپا کرنے کے لیے، تو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ مجاہد نکلیں گے۔ میری امت کے کون نکلیں گے؟ مجاہد نکلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان مجاہدوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، وہ جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، نہ صرف جانتا ہوں، یہاں بیٹھ کے میں ان گھوڑوں کو، یہاں بیٹھ کے میں ان کا مشاہدہ بھی فرما رہا ہوں، میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ حضور نے کب فرمایا؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ اور قیامت کب آئے گی نہیں پتا، کتنے سالوں بعد یا کتنے 100 سالوں بعد یا کتنے 1000 سالوں بعد آئے گی، مگر یہ حضور کی آنکھوں کا فیض ہے جو معراج کی رات آپ نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا۔ اتنی چمک آ گئی، اتنی بصارت آ گئی کہ حضور مدینہ میں بیٹھ کے جنت کا مشاہدہ بھی کر لیا کرتے تھے، جنت کے محلات کا مشاہدہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو حضور کا سفر معراج ہے، 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کا آغاز اللہ نے کس لفظ سے کیا ہے؟ سبحان اللہ سے۔ بولیں ذرا، کس لفظ سے آغاز کیا اللہ نے؟ لفظ سبحان سے۔ اور لفظ سبحان اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تیری ذات، اللہ تیری ذات ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر کمزوری سے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ کلمہ کتنا محبوب ہے، کتنا محبوب ہے یہ کلمہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا میرا جو امتی سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 100 دفعہ۔ فرمایا میرا جو امتی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم، کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جو ایک دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، تو 100 دفعہ پڑھنا تھا نا روزانہ، روزانہ یہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم،
فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، ایک درخت لگ جاتا ہے اس کا۔ تو یہ وہ عظیم کلمہ ہے لفظ سبحان۔ اس کلمے کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کے سفر معراج کا آغاز کیا ہے کہ پاک ہے میری ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ تو معراج کا مہینہ ہے، اسی حوالہ سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کو پیدا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔